السلام علیکم، دس از می سجاد حسین، اسٹوڈنٹ آف ایگرونومی 6 سیمسٹر۔ تو آج جس ٹاپک کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں اور اس ٹاپک ہے امپورٹنس آف سوئل سیمپلنگ، یعنی کہ ہم سوئل سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے فارمرز فرٹیلائزر کی یعنی کہ بہت سی اماؤنٹ کاشت کرنے سے پہلے فصل کو اس میں اپلائی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے فارمر کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری یہ چیزیں ہم جو اپلائی کر رہے ہیں، فرٹیلائزر جو ہم اپلائی کر رہے ہیں، چاہے وہ یوریا ہے، پوٹاش ہے، فاسفورس ہے، اس چیز کی ہماری فصل کو ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کراپس کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ زمین میں ہر طرح کے نیوٹرینٹس وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم ایک زمین پہ کافی عرصے سے بوائی کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم کلٹیویشن کرتے آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں کمی ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز کی، کسی سوئل میں فاسفورس کی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی، یا کسی سوئل میں یوریا کی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی، پوٹاش کی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی۔ ان چیزوں کی کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے کہ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سوئل کو کیسے یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ اس پہ آؤٹ پٹ کتنی لے رہے ہیں اور ان پٹ کتنی دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کمی ہوتی ہے، اور فرٹیلائزر اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے ہم وہ چیزیں اپلائی کر کے اس چیز کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ اور رہی بات فارمر کی، تو فارمر فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں، ان فارمر کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری سوئل میں اس چیز کی کمی ہے، جو چیز ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کی کمی ہے بھی یا زیادتی ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کسی سوئل میں کسی چیز کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی یا پوٹاش کی یا فاسفورس وغیرہ کی۔ تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ سوئل کا انالائسس کیا جائے، اور ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں انالائسس کرنے کے بعد ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ہماری سوئل میں کس چیز کی کمی ہے یا زیادتی ہے، اس کے مطابق ہم فرٹیلائزر اپلائی کریں، چاہے وہ آرگینک فارم میں ہو یا ان آرگینک فارم میں۔ اس چیز کا ہمارے سوئل کو فائدہ بھی ہوگا، اس چیز سے خاطر خواہ جو خرچہ ہوتا ہے عام فارمر کا، اس میں بھی کمی آئے گی۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ پروگریسو فارمر جو یعنی کہ لینڈ لارڈ کی بات کر لیں، تو وہ اس چیز کی کافی اس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ ہر سال اپنے سوئل کا انالائسس کراتے ہیں۔ سوئل انالائسس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوئل سے سیمپل لیتے ہیں، یعنی کہ ڈیفرنٹ سیمپل لیتے ہیں۔ سیمپلس کی ٹائپ کمپوزٹ سیمپل بھی ہوتا ہے، ججمنٹ سیمپل ہوتا ہے، سمپل رینڈم سیمپل ہم لے سکتے ہیں۔ یہ سیمپلنگ کی کچھ ٹائپس ہیں جو ڈسکس کیے میں نے آپ سے۔ اس چیز سے اس طرح ہم سیمپل لے کے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ لیبارٹریز بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں۔ اس ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوئل میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے۔ اس کمی یا زیادتی کو جاننے کے بعد ہم جو چیزیں سوئل میں اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہماری سوئل میں اس چیز کی کمی ہے، اور ہم وہی چیز سوئل میں اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے ہماری سوئل کو فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جس چیز کی کمی ہے ہم وہی اپلائی کریں ہیں، کسی چیز کی زیادتی نہیں ہو رہی، ہم وہی چیز اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے سوئل کی یعنی کہ کراپس کی پروڈکٹیوٹی، فرٹیلیٹی سوئل کی بڑھتی ہے، جس سے کراپ کی پروڈکشن بڑھے گی۔ یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ریکوائر ہوگی ہم وہی اپلائی کریں گے۔ سوئل انالائسس کا یہی فائدہ ہے کہ ہم انالائسس کر لیتے ہیں کہ ہماری سوئل میں کس چیز کی کمی ہے۔ انالائسس کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے، ہم وہی چیز اپلائی کرتے ہیں جس کی کمی ہوتی ہے، ہم کسی چیز کی زیادتی نہیں کرتے، اور اس سے خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ میرے عام فارمر کو یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے سوئل کا انالائسس کروا لیں، اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کس چیز کی ضرورت ہے ان کی سوئل کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے تو بات کریں گے کہ سوئل سیمپلنگ ہم لیتے کیسے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔